خالی ہے تیرا دل ادب شرم و حیا سے، خالی ہے تیرا دل ادب شرم و حیا سے، ارے ناداں تجھے کیوں بغض ہے ارباب وفا سے؟ اے شاتم فاروق تجھے اتنی بھی خبر ہے، اے شاتم فاروق تجھے اتنی بھی خبر ہے کہ فاروق کو مانگا ہے محمد نے خدا سے۔ اب آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب بھائی محمد سہیل صاحب، میں ان سے التماس گزار ہوں وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ شریعت کی زبان رکھتے ہیں روشن ضابطے اس کے، نبی کی سمت ہی جاتے ہیں سارے راستے اس کے۔ شریعت کی زبان رکھتے ہیں روشن ضابطے اس کے، نبی کی سمت ہی جاتے ہیں سارے راستے اس کے۔ فرشتے بھی جھکا لیتے ہیں سر اس کی عدالت میں، فرشتے بھی جھکا لیتے ہیں سر اس کی عدالت میں، چراغوں کی طرح لو دیتے ہیں فیصلے اس کے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، میں آج کی اس پروفکار بزم سعید میں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جانشین، سسر پیغمبر، داماد حیدر، نعت کے وحی، فاتح ایران سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے چند پہلو اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا اعزاز حاصل ہے کہ تمام صحابہ آئے، عمر کو مانگا گیا، سب کے سب وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، اسلام نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول کیا، سب کے سب وہ ہیں جن کو اسلام کی ضرورت تھی، اسلام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ باتیں کرتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ گفتگو کرتے ہیں، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے ہیں۔ جو کچھ وہ کہتا ہے وہ خدا کی طرف سے پیغام ہوتا ہے، یا پھر خدا جو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ اس کی زبان پر جاری کرا دیتا ہے۔ اگر یہ اعزاز میری امت میں کسی کو حاصل ہے تو وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سامعین گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ یہ حدیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس میں نبوت جیسے کمالات و اوصاف موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبرانہ بصارت عطا کر رکھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر مقامات پر جو رائے عمر فاروق کی فرش پر وہی رائے اللہ تعالیٰ کی عرش پر، جو فیصلہ عمر فاروق کا فرش پر وہی فیصلہ مالک کائنات کا عرش پر۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کا احترام اس طرح کیا کہ اسے وحی کے الفاظ سے سجا کر قرآن مجید کا حسن بنا دیا۔ بعض مقامات پر تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلے الفاظ کو اس قدر توقیر بخشی کہ بیعینی انہی الفاظ کو وحی میں ڈال کر قرآن مجید کی سند بنا دیا، تاکہ قیامت تک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہے۔ سامعین گرامی، ایک مرتبہ ایک منافق اور یہودی کے درمیان تلوار کی ملکیت کا جھگڑا تھا۔ انہوں نے مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریقین کا موقف سن کر فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔
تو منافق کو اس بات پر تسلی نہ ہوئی، وہ یہودی کو لے کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، یہ سوچ کر کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بارے میں سخت ہیں، چنانچہ فیصلہ میرے حق میں ہوگا، چلو دربار فاروقی سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافق کا موقف سنا، پھر یہودی سے کہا کہ تو اپنا موقف بیان کر اور دلیل دے کہ یہ تلوار تیری ہے۔ تو اس یہودی نے کہا اب میرا کوئی موقف نہیں ہے، کیونکہ میرے اس مقدمے کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں کر چکے ہیں۔ اس کو تسلی نہ ہوئی، یہ مجھے آپ کے پاس لے آیا کہ آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر گھر کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں سے تلوار لے آئے اور اس منافق کی گردن اڑا دی اور کہا کہ عمر کے محبوب کے فیصلے کے بعد عمر کا فیصلہ یہی ہوگا۔ تو اس بات پر منافق کے براسا نے طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بے گناہ آدمی کو قتل کر دیا ہے، انہوں نے خون بہا کا مطالبہ کیا، یہ بھی عجب مقدمہ تھا، دنیا نے مقدمہ مصطفیٰ کی عدالت میں رکھا، مصطفیٰ نے مقدمہ خدا کی عدالت میں رکھا، تو عرش سے فیصلہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں آ گیا، خدائی سند جاری ہو گئی۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اس تاریخی مقدمے کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب ملا اور تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فاروق اعظم بن گئے۔ سامعین عزیز قدر، اگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور سیرت و کردار کو نظر انداز نہ کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحن کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اللہ کے حضور دعا کر کے مانگا وہ عمر بن خطاب ہے، جو نبی کی دعا کا جواب بن کے آیا وہ عمر بن خطاب ہے، جو نبی کی دعا کا ثمر بن کے آیا وہ عمر بن خطاب ہے، جس کے آنے پر صحابہ اکرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا وہ عمر بن خطاب ہے، جس نے سب سے پہلے کھلم کھلا اسلام کا اظہار کیا وہ عمر بن خطاب ہے، جس نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں باجماعت نماز کا اہتمام کرایا وہ عمر بن خطاب ہے، جس نے سب سے پہلے اعلانیہ ہجرت کی وہ عمر بن خطاب ہے، جس کی دلی آرزو کے صدقے ملت اسلامیہ کو اذان ملی وہ عمر بن خطاب ہے، جس کی دلی تمنا کے صدقے مسلمانوں کو پردہ ملا وہ عمر بن خطاب ہے، جو اشداء والکفار کا مصداق ہے وہ عمر بن خطاب ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی قلب عمر ولسانہ وہ عمر بن خطاب ہے، جس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب وہ عمر بن خطاب ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی وہ عمر بن خطاب ہے، معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے خوبصورت محل کو دیکھا وہ عمر بن خطاب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت سے نوازا کہ آج تک تاریخ اس کی مثال قائم نہ کر سکی وہ عمر بن خطاب ہے، کفر جس کے نام سے لرزتا تھا وہ عمر بن خطاب ہے، جس نے 1036 شہر فتح کیے وہ عمر بن خطاب ہے، جس نے 900 جامع مساجد اور کل 4000 مسجدیں بنوائی وہ عمر بن خطاب ہے، جس نے مسجدوں میں امام و خطیبوں کا تقرر کیا وہ عمر بن خطاب ہے، جس کی پوری زندگی میں اس کے دسترخوان پر کبھی 2 کھانے پک کر نہیں آئے وہ عمر بن خطاب ہے، جس کے دور اقتدار کے تمام فیصلے حیدر قرار کے مشورے سے طے پائے وہ عمر بن خطاب ہے، جو نواسے رسول پر آنے پر اٹھ کر کھڑا ہو جائے وہ عمر بن خطاب ہے، جس کے دور اقتدار میں جس کی دلی آرزو کے صدقے ملت اسلامیہ کو اذان ملی وہ عمر بن خطاب ہے، جس نے کعبہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر شہادت کی تمنا پیش کی وہ عمر بن خطاب ہے، جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوا اپنے خالق حقیقی سے جا ملا وہ عمر بن خطاب ہے۔ تو انہی کی مداح میں شاعر کیا خوب لکھتا ہے وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، بپرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادباں تھا، بڑا مبارک ہے نام اس کا ستاروں جیسا مقام اس کا، وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منظر رواں دواں تھا، ابھرتے سورج سے تاج مانگا سمندروں سے خراج مانگا، کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا، حسن سے پوچھو علی سے پوچھو تم اس کے بارے نبی سے پوچھو، حسن سے پوچھو علی سے پوچھو تم اس کے بارے نبی سے پوچھو، اندھیری شب میں چراغ بن کر جو ساری دنیا میں ذو فشاں تھا۔